تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں, آپ اس کو قبول کریے سر. مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور اس پر ڈویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر. سعودین اویسی. بہت شکریہ سر. اسپیکر سر, میں یہ وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں. کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا, جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. سر, یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر, عبادت پر ایک حملہ ہے. نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا, اور یہ جنگ صرف نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر, میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے, میری شہریت پر ہے, میرے مدرسے, مسجدوں, خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ, ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا. یہ سراسر جھوٹ ہے. سر, اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن. اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو, سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا کیونکہ ان کا انڈومنٹ بائی یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا. کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے, اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا, لمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا. اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے, مسلم وقف کو وقف بائی یوزر نکال دیا گیا. ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا, لمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے, جو قابض ہے, وہ راتوں رات مالک بن جائے گا, اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا. یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن. اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے, اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا. یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے, گورنمنٹ کی ہے. کیا یہ پرنسپلز آف نیچرلسٹ کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر, آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف بائی یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو, مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے. لفظ جو آرٹیکل 25 میں استعمال ہوا سر, وہ ایکولی انٹائٹلڈ. یہاں پر مسلمانوں کے ایکولی انٹائٹلڈ نہیں ہو رہا. ابھی ہم گرہ منتری کا, وزیر داخلہ کا یہاں پر ان کا ہم نے تقریر سنی, یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ, شاید وہ کٹ ملا کی زبان نہ کہہ دیں وزیر داخلہ کہنے پر, وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ اور کونسل جو ہوگا وہ اسلام سے الگ ہے. سر, اگر یہ بات سچ ہے آپ کی تو پھر آپ کو یہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ایک نان اسٹیچوٹری باڈی بنا دیجئے. یہ جو قانون بن رہا ہے نا سر, یہ آرٹیکل 26 اس کا سورس ہے, اور آرٹیکل 26 جب اس کا سورس ہے تو آرٹیکل 26 کا اے بی سی ڈی کیا کہتا ہے کہ ریلیجیس ڈینومینیشن کو اپنے مذہب کے افیئرز خود چلانا, موویبل اموویبل پراپرٹی کو لینا اور ایڈمنسٹر کرنا. جب ہندو دھرم کو, بودھ دھرم کو, سکھوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے تو آپ کیسے مسلمانوں سے چھین رہے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 26 کا گریو وائلیشن ہے. تو سر, اب وقف بائی یوزر کا معاملہ دیکھیں, منسٹر صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے, 17,000 انکروچمنٹ ہوئے ہیں. تو یہی نریندر مودی کی حکومت نے 2014 میں اس وقت کے منتری نے ایک وقف پراپرٹیز ایوکشن آف انآتھرائزڈ آکوپینٹس بل کو انٹروڈیوس کیا. آپ نے وڈرا کر لیا 2024 میں اس کو. کیوں وڈرا کیا سر آپ نے؟ جب آپ مان رہے تھے کہ انکروچمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے بل کو وڈرا کر لیا. اچھا سر, اب وقف بائی یوزر کو آپ نے نکال دیا, مانے کنڈیشن کیا لگائے کہ اگر اس میں ڈسپیوٹ ہوگا اور گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی. سر, ڈسپیوٹ تو ہے. مثال کے طور پر محب اللہ صاحب جس مسجد کے امام ہیں, پارلیمنٹ کے سامنے مسجد ہے سر, 123 پراپرٹیز میں مسجد ہے, ڈسپیوٹ چل رہا ہے. کل کلیکٹر یا ڈسٹرکٹ آفیسر بولے گا کہ بھائی صاحب یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے, سٹیکر لگا دیا جائے گا.